الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. آج جو آیتیں تلاوت کی گئی اس میں کئی نبیوں کے زندگی کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں وہ 3 قسم کی آیتیں ہیں. کچھ آیتیں ایسی ہیں جو توحید کے بیان میں ہیں. دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جو پچھلی امتوں کے نبیوں کے واقعات کے ہیں. اور تیسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے احکام و مسائل بیان کیے ہیں. طلاق کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ، میراث کا مسئلہ، رمضان کا مسئلہ، حج کے مسائل، نماز کے مسائل. اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں کوئی 500-600 کے قریب آیتیں ہیں جو مسائل پر مشتمل ہیں، ورنہ بقیہ آیتیں جو ہیں ان میں اکثر آیتیں توحید کے سلسلے میں ہیں اور باقی جو آیتیں رہ جاتی ہیں وہ سابقہ یعنی پچھلی امتوں کے اور نبیوں کے واقعات پر مشتمل ہیں. دیکھا جائے ایک اعتبار سے تو جو پچھلے نبیوں کے واقعات یا امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ واقعات بھی توحید ہی کی دلیل ہیں، اللہ رب العالمین کی قدرت کی دلیل ہے، اللہ رب العالمین کی طاقتوں کا بیان ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ ہود، سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ مریم، سورہ ابراہیم، یہ سورتیں ایسی نازل کی ہیں جس میں سابقہ امتوں کے واقعات کو کثرت سے بیان کیا گیا ہے. سورہ یوسف کی آدھی یا اس سے کچھ کم یا زیادہ آیتیں آج تلاوت کی گئیں، اور اس سے پہلے کی جو سورت تھی سورہ ہود اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کے واقعات کو بیان کیا ہے. شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اسی طرح سے اور بھی واقعات ہیں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ کئی اعتبار سے بہت زیادہ قابل غور ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو 3 چیزیں نظر آئیں گی. یوں سمجھیے 3 کردار یا 3 کیریکٹرز. ایک یوسف علیہ السلام، دوسرا ان کے والد یعقوب علیہ السلام، اور تیسرا ان کے بھائی. بنیادی طور پر یہی 3 ہیں، باقی جتنی چیزیں ہیں یہ اسی کے ماتحت ہے، اس کے انڈر ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو اچھے قصے بیان کر رہے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو کچھ ہم نے قرآن میں نازل کی ہے آپ کی جانب وحی کے ذریعے سے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، جبکہ آپ ان واقعات کو بیان کیے جانے سے پہلے ان واقعات سے لا علم تھے، غافل تھے. یہاں پہلے
بتا کر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اگرچہ کہ آج جو آیت تلاوت کی گئی اس میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل نہیں ہوا ہے، لیکن کئی باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو اچھے قصے، اچھے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ ان قصوں کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو اللہ سے جوڑنا۔ واقعات، قصے یہ انسان کو زیادہ یاد رہتے ہیں اور ان واقعات سے انسان زیادہ آسانی سے باتوں کو سمجھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب سلیبس میں ٹیکسٹ بکس لائے جاتے ہیں تو اس میں کچھ کتابیں لٹریچر کی ہوتی ہیں جس میں قصے اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں، خاص کر کے چھوٹے بچوں کی کلاسوں میں، تاکہ وہ اس چیز کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بیٹھا سکے۔ ہمارا اسلامی معاشرہ اور کلچر ہونا یہ چاہیے کہ وہ قرآن کے جو قصے ہیں، واقعات ہیں، اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچیوں کو سنائیں، بتائیں، تاکہ اس میں جن نبیوں کا تذکرہ ہے وہ بھی اور اللہ کے قدرت کی جو باتیں ہیں وہ بھی ان کے ذہنوں میں اچھے سے بیٹھے۔ لیکن بات ہمارے سماج میں ایسی نہیں رہی ہے۔ ہمارے یہاں بچوں کو 8 سال کے بچے، 6 سال کے بچے، 7 سال کے بچے، ان کو بہت سارے نام میسی جیسی سب یاد رہتے ہیں، لیکن ان کو 2 نبی کے 4 خلیفہ کے نام یاد نہیں رہتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کے ترجیحات، پرائیورٹی بدل چکی ہے، ہم الٹے ہو کر سوچنا شروع کر دیے ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے بتایا کہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اللہ نے بتایا تب جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا۔ اب جو یوسف علیہ السلام کے واقعات کو اللہ نے جس انداز سے اور جن الفاظ سے قرآن میں بیان کیا، بتانے کے لیے بے شمار باتیں ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو عوام کے لیے نہیں ہیں، یعنی عوام کو سمجھ میں نہیں آئے گا، سر کے اوپر سے چلا جائے گا۔ وہ جو لوگ مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو وہ پوائنٹس سمجھنے کے لیے ہیں، غور کرنے کے لیے ہیں۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ باتیں جو آسانی سے سمجھنا ہے آپ کو بیان کروں۔ پہلی چیز، انسان اس دنیا میں کتنا معصوم کیوں نہ ہو، اس سے حسد کرنے والے اس دنیا میں ضرور ہوں گے۔ یہ پہلا واقعہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا کیا بگاڑا تھا؟ کچھ نہیں۔ اس کے باوجود ان کے بھائیوں کو ان سے ناراضگی تھی، حسد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے والد سے اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے انسان کو کہ دنیا میں اتنا اچھا بن جاؤں کہ میرا کوئی دشمن ہی نہ ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے ساتھ آپ کے آفس میں کام کرنے والوں میں بہت سے ایسے ہوں گے جو آپ سے حسد کریں گے، آپ سے جلیں گے، لہذا حاسد کا ہونا ایک نارمل چیز ہے۔ پہلا سبق یوسف علیہ السلام کے واقعے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حسد وہ کرتا ہے جس کے پاس نعمتیں کم ہوتی ہیں، جس کے اندر صلاحیتیں کم ہوتی ہیں، جس کے اندر کیپیسٹی کم ہوتی ہے، جس کی کوالٹی خراب ہوتی ہے، جس کے اندر صلاحیت ہو، جس کے اندر کیا کہتے ہیں ایلیجیبلٹی زیادہ ہو، جس کے اندر کوالٹی اچھی ہو، وہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کبھی بھی بڑا آدمی اپنے سے نیچے والے سے حسد نہیں کرتا ہے، ہمیشہ نیچے والا اپنے سے اونچے والے سے حسد کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے طرف زیادہ توجہ دینا دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں یہ حسد کا ذریعہ تھا۔ کیوں؟ والد کی محبت ان کے حق میں زیادہ تھی، تو حسد اسی سے کی جاتی ہے جو لیول میں اوپر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر دنیا میں کسی کا کوئی حاسد ہے تو اسے خوش ہونا چاہیے کہ اس کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں۔
دکھی نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ مجھے کچھ اللہ نے ایسا دیا ہے جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ پھر آگے بڑھیں تو ابراہیم یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد میں کیا کرنا چاہا؟ گرانا چاہا، نیچے اتارنا چاہا، والد کے محبت میں کمی پیدا کرنی چاہیے، لیکن آخر میں یہ ہوا کہ وہ بادشاہ بن گئے۔ معلوم یہ ہوا حسد کرنے والا کبھی بھی جس سے حسد کرتا اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی زندگی میں جو ہونا ہے، اس کی ترقی جو ہونی ہے وہ ہوتی رہے گی۔ حاسد کا اپنا نقصان ہوگا، ذلیل ہوگا، جیسے کہ ان کے بھائیوں کا ہوا، اناج مانگنے کے لیے جانا پڑا۔ جب انسان کے دل میں کسی کے لیے حسد پیدا ہو تو فوراً یہ دھیان میں بات آنی چاہیے کہ میں حسد کر رہا ہوں، کا مطلب یہ ہے کہ میں آگے چل کر ضرور ذلیل اور رسوا ہونے والا ہوں۔ جب یہ بات اس کے ذہن میں آ جائے گی تو فوراً وہ حسد سے دور ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کو والد سے دور کرنے کے لیے الگ الگ طرح کی تدبیریں کی گئی، کوشش کی گئی، کنویں میں ڈالا گیا۔ انسان کی زندگی میں امتحان اور آزمائش کیسی ہو سکتی ہے؟ آپ یوں سوچیں، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں ڈالا، میدان میں نہیں چھوڑا۔ میدان میں چھوڑنے سے ہو سکتا ہے بھاگ سکتے تھے، کہیں جا سکتے تھے، کسی کے پیچھے پیچھے کہیں جا سکتے تھے۔ کنویں میں ڈالنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کی انتہا ہونی چاہیے۔ انسان جب دشمنی میں آتا ہے، حسد کرتا ہے، تو کتنا نیچے گر سکتا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ حاسد ہمیشہ گرا ہوا ہوتا ہے، عزت دار آدمی کبھی حسد نہیں کر سکتا۔ کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اللہ رب العالمین جس کی حفاظت کرنا چاہے اسے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ اٹھایا گیا، لیکن اس کے بعد فشربوا بثمن بخس دراہم معدودہ، چند روپیوں کے بدلے بازار میں بیچ دیا گیا۔ فزیکلی بکری ہوئی تھی ان کا۔ ہاں، یہ نہیں کہ کوئی انسان کا یہ تو بکا ہوا آدمی ہے، وہاں پہ آدمی ذہنی طور پر بکتا ہے نہ، جیسے کوئی آدمی ہو کسی کی طرفداری کرتا ہے یا جھوٹی گواہی دیتا ہے یا کچھ کرتا ہے پیسے لے کر کے، رشوت لے کر کے، یہ تو بکا ہوا آدمی ہے کہتے ہیں نا۔ تو وہاں پر انسان ذہنی طور پر بکری ہوتا ہے، بکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو فزیکلی بیچ دیا گیا۔ یہ دو پیسہ اور یہ دو بچہ، اس سے زیادہ ذلت کی بات دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جسے آپ ذلت سمجھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ذلت ہو، اور جسے آپ عزت سمجھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ عزت ہو۔ دنیا میں لوگ بہت زیادہ عزت دار ان لوگوں کو سمجھتے ہیں جن کے فین فالوئنگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن فین فالوئنگ کا زیادہ ہونا یہ عزت کی دلیل نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے، کچھ سالوں پہلے امبانی کے گھر میں شادی ہوئی تھی، معلوم ہے ویٹر کون لوگ تھے؟ سیلیبریٹی، جتنے سیلیبریٹی تھے سب ویٹر بنے ہوئے تھے۔ جا کے دیکھنا کہ ٹویٹر میں فالوور کس کے زیادہ ہیں۔ یہ عزت کا معنی نہیں رکھتا کہ کس کے فالوور زیادہ ہیں، یہ عزت نہیں مانا رکھتا۔ یوسف علیہ السلام کو فزیکلی بیچ دیا گیا، بکری ہوئے، ایک گھر سے نکلے، پہلا امتحان، دوسرا کنویں میں ڈالے گئے، تیسرا بیچ دیے گئے، چوتھا ان کے کیریکٹر پر کیچڑ اچھالا گیا، ان کے عزت پر داغ لگایا گیا۔ الزام لگائی ایک عورت نے جس کی خود کی نیت خراب تھی کہ یہ میرے ساتھ غلط کرنا چاہتا ہے نا، اس واقعے کو لمبا بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ تیسرا، ان کے عزت پر داغ لگایا گیا۔ چوتھا، جو جرم نہیں کیا اس جرم کے بدلے ان کو جیل میں جانا پڑا۔ بے گناہ کا جیل میں جانا یوسف علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو کوئی آدمی اگر بے گناہ اور جیل چلا جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، یہ تو نبیوں
کہ جیل جانا کوئی بری چیز نہیں ہے اگر انسان بے گناہ ہو۔ 5واں امتحان کیا ہوا؟ جو جرم نہیں کیے اس جرم کے بدلے ان کو جیل میں بھیجا گیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم ڈاؤن ہو رہے ہو، تم نیچے جا رہے ہو، تمہارا عزت نیچے جا رہا ہے، تم برباد ہو رہے ہو۔ ایسی صورت میں یوسف علیہ السلام کا جیل جانا یہ آخری امتحان۔ اس کے بعد جیل میں جانے کے بعد واقعات پیش آئے۔ 2 آدمی آئے، ایک نے کہا میں خواب دیکھا کہ میں شراب بنا رہا ہوں، ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا میں سر پہ روٹی لے کے جا رہا ہوں، خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں سأنبئک بتفصیلھا، میں تمہیں اس کی تفصیل بیان کروں گا اور اپنی جانب سے نہیں بیان کروں گا، ذالک مما علمنی ربی، میں جو بتاؤں گا یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ یہ علم اللہ کا دیا ہوا علم ہے، یہ علم الہی علم ہے، یہ اللہ کی جانب سے دیا ہوا علم ہے۔ بات ہو گئی، نکل گئے، خواب کی تعبیر جو بیان کی گئی، جو روٹی والا تھا وہ پھانسی پہ چڑھ گیا، جو شراب بنا رہا تھا وہ بادشاہ کے یہاں کوک بن گیا، شراب بنانے لگا، شیخ بن گیا، شراب بنانے کا کام کرنے لگا، اور پھر بات آئی گئی ہوا اور لمبا وقت گزر گیا۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں، 7 تگڑی موٹی گائے اور 7 دبلی پتلی گائے۔ یہ دبلی پتلی گائے اور موٹی گائے کو کھا رہی ہے۔ بڑا عجیب خواب تھا، گائے کو کھا رہی ہے اور پتلی والی موٹی والی کو کھا رہی ہے، تو خواب ہے۔ وہ صبح جاگا، اپنے دربار میں لوگوں کو بلایا۔ بادشاہ کے درباروں میں جاہل جپڑ نہیں رہا کرتے، منسٹر جاہل ہو سکتا ہے، اس کے یہاں جو پی اے ہوتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں، منسٹر جاہل ہو سکتا ہے، بادشاہ ان پڑھ اچھا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے آفس میں جو کام کرنے والے جتنے بھی آفیسرز ہوتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں، سب پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ بادشاہ اکبر جاہل تھا، اس کے دربار میں جتنے بیٹھے رہتے تھے جاہل کوئی نہیں تھا۔ ابو الفضل اور فیضی تو بڑے مولانا تھے یہ دونوں، جنہوں نے اکبر کا دماغ خراب کر کے رکھا تھا۔ تو اب بادشاہ جاہل ہو سکتا ہے، درباری جاہل نہیں ہوتے۔ اپنے درباریوں کو بلایا، کہا یہ پرابلم ہے، اس کو سالو کر کے دو۔ کیبنٹ میٹنگ بلائی، یہ میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتاؤ۔ بڑے بڑے نجومی، بڑے بڑے معبرین، خواب کی تعبیر بتانے والے، بڑے بڑے سردار یکڑ جتنے بیٹھے تھے، سب پانی پی گئے۔ سب سوچنے لگے، تم کو نہیں بولنا، تم پانی پیو۔ سب سوچنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا خواب تو زندگی میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس نے اگنور کیا، خواب ہے، خواب کو اتنا سیریس لینے کی کیا بات ہے۔ لیکن بادشاہ کے دل کو سکون نہیں ہوا، پریشان ہوا، یہ کیا ہو گیا۔ پھر اس آدمی کو یاد آیا کہ جیل میں ایک بچہ تھا، اس نے مجھ سے، ایک آدمی تھا، اس نے کہا تھا خواب کی تعبیر ہے، وہ سچا ثابت ہوا، اسی سے جا کے پوچھتے ہیں۔ پھر اس کے پاس آئے، پوچھا۔ میں ایک بہت بڑی بات بتانے کے لیے یہ پورا واقعہ بیان کر رہا ہوں، جیل والا واقعہ، نہیں تو بات ویسے ہی آگے بڑھ سکتی تھی۔ آ کر کے اس نے پوچھا کہ یوسف ایک بات بتاؤ، یہ خواب دیکھا ہے بادشاہ نے اور سب کی حالت خراب ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا کہ ابھی 6-7 سال بہت اچھی فصل ہو گئی تمہارے یہاں، اناج ہوگا، کھیتی ہوگی، اس کے بعد 7 سال سوکھا پڑ جائے گا، بارش نہیں ہوگی، اناج نہیں ہوگے گا۔ اب یہ تو ہوگی خواب کی تعبیر، حل کیا ہے؟ کہا حل یہ ہے کہ جو تم کھیتی میں اناج اگاؤ گے اس کو اس کی بالیوں سمیت محفوظ کر لینا، اتنا ہی کھانا جتنے کی ضرورت ہے، ضائع نہیں کرنا۔ پھر جب قحط سالی آئے گی تو پھر اس میں سے تم تھوڑا تھوڑا کھا کر کے اپنی زندگی کو بچانا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، جا کے بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ نے کہا کہ بڑا
اچھا آدمی ہے، خواب کی تعبیر بھی بتایا اور پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، سلوشن بھی دے دیا، حل بھی بتا دیا۔ لے کیا ہوا؟ ایسا آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے؟ باہر لاؤ اس کو جیل سے، گئے نکالنے تو آگے سے تھوڑی آؤں گا، پہلے میرا پرانا میٹر سالو کرو، مجھے جو جیل میں ڈالے اس کا کیا، پہلے میرا پرانا میٹر سالو کرو۔ تو کہا کہ یار اس کی گاڑی وہیں اٹکی ہوئی ہے۔ پھر جا کر کے وہاں بات ہوئی تو بادشاہ کی بیوی نے کیا کہا؟ الآن حصل الحق، آج حق ظاہر ہوا، میری ہی غلطی تھی، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ پھر جیل سے باعزت بری ہوئے، پھر بعد میں فوڈ منسٹر بنے، عزت ملی۔ بتانا یہ ہے علم والے تو وہاں بہت تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کو جو عزت ملی وہ اس علم کی وجہ سے ملی جو اللہ نے عطا کی تھی۔ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سامنے والے نے کتنا ظلم کیا، خریدا، غلام بنایا، عزت پر داغ لگایا، جو جرم نہیں کیا اس کے باوجود جیل میں ڈالا، لیکن اس کی فکر کیے بغیر اس کے ساتھ خیر خواہی کی، اس کے مسئلے کا حل بتایا۔ تو معلوم یہ ہوا علم وہ ہو جو اللہ کی جانب سے ہو، ساتھ میں اس علم کے ساتھ انصاف ہو، اس علم کے ساتھ خلوص ہو، تو اللہ رب العالمین اسے ضرور بے ضرور عزت سے نوازتا ہے۔ باعزت بری نہیں یوسف علیہ السلام، علم والے تو اور بھی تھے دربار میں، ان سے بات نہیں بنی۔ کس علم سے بات بنی؟ ذالک مما علمنی ربی، یہ میرے رب کا دیا ہوا علم ہے، وہ علم جو اللہ کی جانب سے آئے، اور اس علم کے ساتھ اگر انصاف ہو، تقویٰ ہو، خیر خواہی ہو امت کے لیے، تو اس انسان کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمارے استاد تھے، انتقال کر گئے، شیخ نیاز احمد طیب پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے اپنے اندر دو چیزیں پیدا کرو، ایک صلاحیت، دوسرا تقویٰ۔ دو چیزیں، صلاحیت سمجھتے ہیں آپ، ایلیجیبلٹی، اپنے اندر کیپیسٹی تیار کرو، دوسری چیز تقویٰ۔ تم زمین پر ویسے چمکو گے جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، تم زمین پر ویسے چمکو گے جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یوسف علیہ السلام کی چمک خراب نہیں ہوئی اور باعزت بری ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے عزت و شرف عطا کی۔ یہاں یہ بات بھی انسان کو یاد رکھنا ہے کہ ہم نے بیان کیا کہ ایک تو یوسف علیہ السلام کا کردار، دوسرا یعقوب علیہ السلام کا کردار۔ بچہ بچپن میں گم ہوا ہے، اور یوسف علیہ السلام سے ہم سوچئے تقریباً نہیں بھی تو 15-20 سال ہوا ہوگا یوسف علیہ السلام کے گھر سے نکلے اور واپس ملنے میں، 15-20 سال تک۔ 15-20 سال گزر جانے کے باوجود یعقوب علیہ السلام کا اللہ پر اعتماد اور بھروسہ، یہ آیت ابھی آئی نہیں ہے، کل کے اس میں تلاوت میں ان آیتوں کا ذکر آئے گا، جہاں یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے ہیں جاؤ ڈھونڈو یوسف کو، ابھی بھی مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے۔ 35 سال 25 سال تک اللہ رب العالمین پر بے انتہا توکل اور بھروسہ کہ میرا بیٹا مجھے مل کر کے رہے گا، یہ یعقوب علیہ السلام کا کریکٹر ہے، بھروسہ اور توکل اللہ رب العالمین پر۔ اور تیسرا ان بھائیوں کا جنہوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی، سامنے آئے، کہا کہ یوسف ہم سے غلطی ہوئی، تم اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی، آپ ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کریں۔ حاسد کبھی بھی نہیں جیت سکتا، یہ بات یاد رکھیے، یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا کہ اللہ کا اصول بدلتا نہیں ہے، دنیا کے کانسٹیٹیوشن کی طرح اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کہ اللہ کا یہ اصول ہے، حاسد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جس سے حسد کیا گیا ہے وہ حسد
کہ وہ ایمانداری اور تقوی کے ساتھ اس چیز کو برداشت کرے اور صبر کرے۔ اگر یہ چیز انسان کرتا ہے، ہماری زندگی میں کتنے سارے ٹینشن رہتے ہیں، حاسدوں کی تو کمی نہیں ہے، کچھ کا تو حسد نظر آتا ہے، کچھ کا تو نظر ہی نہیں آتا ہے۔ ارے ایسے گلا ملتے ہیں کہ ماشاء اللہ ابھی کلیجہ پھاڑ کے دل کو گھسا لے گا، پھر پیٹ پہ سے جا کر کے جو برائی شروع کرتا ہے کہ اللہ مان لگے، ہے نا؟ ایسے آپ لوگوں کے سامنے سب کے سامنے ہوتا ہے، خالی ہمارے سامنے میں صرف اپنا والا بول رہا ہوں، سب کا تو نہیں بول سکتا نا، آپ میرا بھائی بولے تو ایسے لوگ دنیا میں ہیں، حاسدوں کی کمی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے خیر اور شر یہ اللہ کی اجازت کے بغیر انسان کو نہیں مل سکتا۔ اور آج جو آیت تلاوت کی گئی اس کی ابتدائی آیتوں میں، یعنی 12ویں پارے کی ابتدائی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے شر کے بارے میں کیا کہا؟ شر کے بارے میں اللہ نے کہا مست ہو، شر نقصان، ضرر شر، اس کے بارے میں قرآن میں ہمیشہ لفظ استعمال ہوا مس، مطلب ٹچ ہونا۔ شر، ضرر، نقصان، اس کے لیے اللہ نے انسان کے بارے میں قرآن میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے مس، یعنی ٹچ ہونا۔ شر، نقصان انسان کو چھو کر کے گزر سکتا ہے، کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے، میں نے اسی لیے کہا کچھ پوائنٹس ایسے بھی ہیں جو عوام کو جلدی سمجھ میں نہیں آئے، اسے اوپر سے چلا جائے گا۔ اب یہ مس کا جو معنی ہے وہی سمجھ پائے گا جو عربی گرامر پڑھا ہے، عربی کا الفاظ سمجھتا ہے۔ مس کا معنی ہوتا ہے ٹچ ہونا، اور اللہ تعالیٰ نے نقصان کے لیے قرآن مجید میں ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے، ہر جگہ ٹچ ہونا۔ حدیث میں بھی یہ فرمایا ہے اذا اصابتہ الخیر، جب خیر ملتی ہے، وَإِذَا مَسَّتْهُ الشَّرُّ، جب اس کو نقصان ٹچ ہو کر کے گزرتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم کو نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ نعمت اندر تک جاتی ہے اور ضرر اور نقصان ٹچ ہو کر ہی گزر جاتی ہے۔ تو نقصان انسان کو بگاڑ کر کچھ نہیں ہے، صرف محسوس کرا کے جاتا ہے، ٹچ ہو کر کے جاتا ہے، انسان کو محسوس ہو کر کے جاتا ہے۔ لہذا کبھی بھی ضرر سے، شر سے، نقصان سے، حاسد سے نہ گھبرانا، یہ مومن کی صفت ہے، اور گھبرا جانا مومن کی صفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔